علی و اولاد علی بآواز بلند صلوات. برائے عظمت شہزادی کونین سلام اللہ علیہا بآواز بلند صلوات. برائے عظمت شہزادہ علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام بآواز بلند صلوات. تمام شیعان حیدر کرار کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے بآواز بلند صلوات. برائے تعجیل ظہور امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بآواز بلند صلوات. سورہ مبارکۃ الفاتحہ. سرور زینب دلگیر ہیں علی اکبر، سرور زینب دلگیر ہیں علی اکبر، دعائے حضرت شبیر ہیں علی اکبر، دعائے حضرت شبیر ہیں علی اکبر، اور نبی کا عکس ہیں صورت میں اور سیرت میں، نبی کا عکس ہیں صورت میں اور سیرت میں، نبی کے حسن کی تصویر ہیں علی اکبر، نبی کے حسن کی تصویر ہے علی اکبر، اور مٹا سکا نہ زمانہ حسین کا مقصد، مٹا سکا نہ زمانہ حسین کا مقصد، اذان میں گونجتی تکبیر ہے علی اکبر، اذان میں گونجتی تکبیر ہے علی اکبر، اور سر اپنا دے دیا اسلام کو بچانے میں، سر اپنا دے دیا اسلام کو بچانے میں، علی کے خون کی تاثیر ہے علی اکبر، علی کے خون کی تاثیر ہے علی اکبر، اور انہی سے ہار گئی ساری فوج مقتل میں، انہی سے ہار گئی ساری فوج مقتل میں، جو بھائی آپ کے بے شیر ہیں علی اکبر، جو بھائی آپ کے بے شیر ہیں علی اکبر، اور نماز شب میں ہے مانگا حسین نے جس کو، نماز شب میں ہے مانگا حسین نے جس کو، نبی کے دین کی توقیر ہے علی اکبر، نبی کے دین کی توقیر ہے علی اکبر، اور ابوال کو حشر کا کیوں خوف ہو بھلا لوگوں، ابوال کو حشر کا کیوں خوف ہو بھلا لوگوں، بنانے والے تو تقدیر ہیں علی اکبر. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وخاتم النبیین ابوالقاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. صلوات. الصلاة والسلام على صاحب دعوة النبوية وصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية
وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ والعبادت سجادیہ والمعصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ وحجج الرضویہ وجود التقویہ ونقابۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ قائم بامر اللہ صلوات. آغاز کر رہی ہوں میں لے کر خدا کا نام، آغاز کر رہی ہوں میں لے کر خدا کا نام، بعد از خدا ہے سب سے بڑا مصطفیٰ کا نام، بعد از خدا ہے سب سے بڑا مصطفیٰ کا نام، پھر محترم ہے فاطمہ و مرتضیٰ کا نام، پھر محترم ہے فاطمہ و مرتضیٰ کا نام، آتا ہے پھر جناب حسن مجتبیٰ کا نام، آتا ہے پھر جناب حسن مجتبیٰ کا نام. بنیاد لا الہ جو عالی مقام ہے، بنیاد لا الہ جو عالی مقام ہے، پڑھیے درود مل کر حسین اس کا نام ہے، پڑھیے درود مل کر حسین. تمام حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، کہ جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے اور نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں اور نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہ تک پہنچ سکتی ہیں. وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا. اور اس کے بعد درود و سلام ہو ان ہستیوں پر کہ جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین و فرقانہ المجید وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. کہ قرآن اور روایت اہل بیت علیہ السلام، تاریخ اور تجربے کی روح سے اس بات کا پتہ چلا ہے کہ اولاد کی تقدیر میں ماں باپ کا ایک اہم کردار ہوا کرتا ہے، ماں باپ کا ایک اہم کردار ہوتا ہے. یا دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اولاد کی خوشبختی اور بدبختی میں والدین کا بہت ہاتھ ہوتا ہے. کہ مشہور روایت اور حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، پیغمبر کی حدیث ہے کہ السعید من سعد فی بطن امی والشقی من شقی فی بطن امی. کہ خوشبخت وہ ہے کہ جو ماں کے شکم میں خوشبخت ہو گیا، اور بدبخت وہ ہے کہ جو ماں کے شکم میں بدبخت ہو گیا. یعنی روایت کیا کہہ رہی ہے کہ اولاد کی خوشبختی اور بدبختی کی بنیاد ماں فراہم کرتی ہے. اگر ذمہ دار ماں باپ ہوں گے تو بچے کی سعادت اور اخلاق کے لیے راہ ہموار کریں گے، اور اگر غیر ذمہ دار ماں باپ ہوں گے تو بچے کی بدبختی کا باعث بنیں گے. اسی لیے کہ بچے، جوان اور نوجوان کی تقدیر میں والدین کا ایک اہم کردار ہوتا ہے. اسلام نے تربیت اولاد کو اہم ترین واجبات میں سے قرار دیا ہے کہ پروردگار عالم قرآن مجید و فرقان حمید کی 66 سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں کیا کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. کہ اے ایمان والو، ایمان لانے والوں سے خطاب کیا گیا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، اے ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن خود انسان اور پتھر ہیں. یعنی کیا کہا جا رہا ہے ایمان لانے والوں سے؟ ایمان لانے والوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح تم اپنی فکر کرتے ہو اسی طرح اپنے بیوی بچوں کی فکر کرو.
جس طرح تم اپنے روزوں کی فکر کرتے ہو اسی طرح اپنے بیوی بچوں کے روزوں کی فکر کرو، جس طرح تم اپنی نماز کی فکر کرتے ہو اس طرح اپنے بیوی بچوں کی نماز کی فکر کرو۔ اور خواتین سے کیا کہ جس طرح آپ حجاب کرتی ہیں، جس طرح آپ باحجاب ہیں، اسی طرح اپنی بچیوں کے حجاب کا خیال رکھیں، اس لیے کہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو قیامت کے روز آپ پروردگار عالم کے یہاں جواب دہ ہوں گے، کیونکہ پروردگار عالم نے متقین کا وظیفہ بتا دیا، ایمان والوں کا وظیفہ بتا دیا کہ اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے دور رکھو، اس سے نجات دو، اس سے بچاؤ۔ اور پروردگار عالم 39 سورہ 39ویں سورہ زمر کی آیت نمبر 15 میں کہہ رہا ہے قُلْ إِنَّ الَّذِينَ خَسَرُوا، کہ اے ایمان والوں، آیت کے پچھلے اس میں ہے کہ اے ایمان والوں تم نے کیا کرنا ہے، تمہیں ہم بتا دیتے ہیں کہ قیامت کے روز خسارے میں کون ہے، خسارے میں وہ لوگ ہیں، گھاٹا ان لوگوں نے اٹھایا کہ جو اپنی اولاد کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اور روایت کہتی ہے کہ سب سے بڑا گھاٹا یہ ہے کہ ان کے اوپر اوڑھنے بھی آگ کے ہوں گے اور ان کے نیچے بچھونے بھی آگ کے ہوں گے۔ اور گھاٹا کیا کہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے نجات نہیں دلائی۔ اور روایت میں افسوس کرتے ہیں پیغمبر ایسے والدین پر کہ جو اپنی اولاد کی دنیا کی فکر تو کرتے ہیں کہ اولاد دنیا میں آگے بڑھ جائے، بہترین اسکول میں پڑھ لے، بہترین کالج میں پڑھ لے، بہترین یونیورسٹی میں پڑھ لے، بہترین سند حاصل کر لے، پھر سند حاصل کرنے کے بعد بہترین جاب پہ لگ جائے، بہترین سیلری کمائے، لیکن کس چیز کی فکر نہیں کرتے، اس چیز کی فکر نہیں کرتے کہ اپنی اولاد کا اخلاق دیکھیں کہ اولاد کا اخلاق کیسا ہے، اولاد کا ادب کیسا ہے۔ اور اگر اس بات کو والدین جانتے ہوتے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے والدین پر افسوس کر رہے۔ ایسے والدین پر۔ اور روایت میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، وہاں پہ کچھ بچے کھیل رہے تھے، پیغمبر کی نظر ان بچوں پر پڑی تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے کے بچوں کا اپنے ماں باپ کے ہاتھوں برا حال ہوگا، میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں، وہ اپنے ماں باپ کی تربیت اور ادب کا خیال نہیں رکھیں گے اور میں ان سے بیزار ہوں اور وہ مجھ سے بیزار ہے۔ اور پھر روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ پیغمبر والدین پر لعنت بھیج رہے ہیں، اللہ اکبر، پیغمبر لعنت بھیج رہے ہیں۔ کن والدین پر لعنت بھیج رہے ہیں؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ خدایا ایسے ماں باپ پر لعنت کر کہ جو اپنے بچوں کے آنکھ ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ آنکھ ہونے سے کیا مراد ہے؟ آنکھ ہونے کا سبب بنتے ہیں یعنی اپنے بچوں کی صحیح انداز سے تربیت نہیں کرتے، انہیں ادب نہیں سکھاتے، انہیں احترام نہیں سکھاتے، انہیں اخلاق حسنہ سے آراستہ نہیں کرتے، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ عمومی طور پر ایسی اولاد جھگڑالو ہوتی ہے، بدتمیز ہوتی ہے، تو معاشرے کو بھی آپ ایسی ہی شخصیت دے رہے ہیں، معاشرے کو آپ ایسی ہی شخصیت بنا کر دے رہے ہیں جسے معاشرہ بھی قبول نہیں کرتا، اور انجام کیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ ظالم بن جاتے ہیں اور گناہوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور روایت کہتی ہے کہ اپنے بچوں کو صحیح تربیت دو، صحیح ادب سکھاؤ، کیوں؟ کیونکہ قیامت کے روز جب یہی اولاد جہنم میں جائے گی تو روایت کے جملے، روایت کیا کہہ رہی ہے؟ روایت کہہ رہی ہے کہ جب گناہ کی وجہ سے بے حجاب لڑکی جو اپنی عفت کا خیال نہیں کرتی تھی، عفیف نہیں تھی، جہنم میں جائے گی، کیونکہ اپنی عفت کا
خیال نہیں رکھا، باحجاب نہیں تھی، جہنم میں جائے گی تو اس کی ماں کی طرف خطاب کر کر پروردگار عالم کہے گا، کیا کہے گا پروردگار عالم؟ کہ تم باحجاب ہو اور تم عفیف ہو، لیکن اس کے باوجود تم بھی جہنم میں جاؤ۔ کیوں جاؤ؟ کیونکہ تمہارا فرض تھا کہ اپنی بچی کو باحجاب بناتی، اپنی بچی کو عفیف بناتی، لیکن چونکہ تم نے ایسا نہیں کیا اس لیے تم بھی جہنم میں جاؤ۔ وہ لڑکا لڑکی جو نماز نہیں پڑھتے وہ تو جائیں گے جہنم میں، ان کے مقدس باپ جو با جماعت نماز مسجد میں پڑھتے ہیں، اول وقت نماز پڑھتے ہیں، ان سے کہا جائے گا کہ یہ تو گئے جہنم میں، تم بھی جاؤ۔ کیوں جاؤ؟ اس لیے کہ تمہیں کس کی فکر تھی؟ تمہیں اپنی فکر تھی کہ میں اول وقت نماز پڑھ لوں، میرے روزے پورے ہو جائیں، میری نمازیں پوری ہو جائیں، میں جماعت سے نماز پڑھ لوں، میں فقہی مسائل سیکھ لوں، لیکن تمہاری توجہ اس جانب نہیں تھی کہ تمہاری یہ 9 سال کی بچی جو بالغ ہو گئی ہے یہ بھی کچھ نماز کے مسائل سیکھ لے۔ تمہاری توجہ اس جانب نہیں تھی کہ تم اول وقت نماز پڑھ رہے ہو تو تمہاری اولاد بھی اول وقت نماز پڑھے، تمہارے روزے پورے ہیں تو اولاد کے بھی روزے پورے ہوں۔ چونکہ تمہاری فکر اس جانب نہیں تھی اس لیے اب تم بھی ان کے ساتھ جہنم میں جاؤ۔ اب آغاز میں نے کیا کہا تھا کہ آنکھ کا سبب نہ بنے۔ اب آنکھ والدین سے کیا مراد ہے؟ آنکھ والدین سے اگر دیکھا جائے تو مراد یہ ہے کہ والدین سے نسبت کا ختم ہو جانا، لیکن لغوی معنی کیا ہے؟ لغوی معنی یہ ہے کہ کٹ جانا، الگ ہو جانا، جدا ہو جانا۔ ابھی جو سرنامہ کلام آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، قرآن مجید و فرقان حمید کی 17ویں سورہ بنی اسرائیل، یا جس کو آپ سورہ اسراء کہتے ہیں، اس کی 23ویں آیت، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ پروردگار عالم نے فیصلہ کر لیا کہ تم سب اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، اور اگر تمہارے سامنے تمہارے دونوں یا ایک والد یا والدہ کوئی بھی تمہارے سامنے بڑھاپے کی منزل کو پہنچے، ضعیفی کی منزل کو پہنچے تو خبردار انہیں اف تک نہ کہنا اور نہ ہی انہیں جھڑکنا، بلکہ ان کے ساتھ کیسے پیش آنا؟ قول کریم کے ساتھ، کریمانہ گفتگو کرنا، آرام سے بات کرنا، محبت سے پیش آنا۔ اس لیے کہ اگر آپ یہ اف دیکھتے ہیں نا، 2 حرفی لفظ ہے اف، مگر اف کا تعلق کس سے ہے؟ تف سے اف کا تعلق ہے۔ اف اور تف ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ تف کا بھی استعمال کرتے ہیں جب کسی کی شان گھٹانی ہو یا کسی نے کوئی بری بات کہی اور آپ آگے سے کہیں کہ تف ہو تم پر، وائے ہو تم پر، اسی کے لیے آپ تف کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ پرانے زمانے میں عربی میں اف اور تف گندگی اور غلاظت کے ڈھیر کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ جب کہیں بھی گندگی اور غلاظت کے ڈھیر کو بتانا ہوتا تھا تو اف اور تف کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ اب الفاظ معنی کے ساتھ نسبت بنا لیتے ہیں اور آپ کے ذہن میں ایک نقشہ آ جاتا ہے۔ اگر میں کہوں خون تو آپ کے ذہن میں ایک تصور ہوگا خون کا، اگر میں کہوں شہید تو آپ کے ذہن میں ایک تصور ہوگا شہید کا۔ اب اف اور تف کا تصور کیا ہے؟ غلاظت اور گندگی۔ تو اگر آپ اپنے والدین کو اف کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں تو در حقیقت آپ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ گندگی اور غلاظت کے ڈھیر کی طرف۔ اور پروردگار عالم کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہنا۔ بڑی مشہور روایت ہے نا، چھٹے امام صادق علیہ محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام، مشہور روایت ہے کہ اف سے بھی کمتر اگر کوئی لفظ ہوتا تو پروردگار عالم اس لفظ کے لیے بھی منع کرتا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اف عربی زبان میں، کیونکہ عربی زبان میں سب سے چھوٹا لفظ بھی 3 حرفی ہوتا ہے، جاء، شربا، 3 حرفی ہوتا ہے۔
یہ ہے جو دو حرفی ہے، لیکن صرف عربی کے لیے نہیں، اگر کسی اور زبان میں بھی کوئی کم ترین بھی کوئی جملہ ہو تو وہ بھی اپنے والدین کے لیے استعمال مت کرو۔ اب پروردگار عالم والدین کا ذکر کہاں کر رہا ہے؟ اپنے ساتھ کر رہا ہے کہ میری عبادت کرو فقط، اور والدین کو اف تک نہ کہو، ان کے ساتھ احسان کرو۔ تو اب ذرا تصور کیجئے کہ یہ جو لفظ اف آپ استعمال کرتے ہیں یہ آپ کو آقے والدین کر دیتا ہے، تو یہ اف کا لفظ جو ہم معمول کے طور پر پروردگار عالم کی بارگاہ میں استعمال کرتے ہیں، اف یہ سردی، اف یہ گرمی، اف یہ مصیبت، اف یہ بیماری، معمول کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، وہ اف کے جس پر پروردگار عالم آقے والدین کر رہا ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اف جب اس کی بارگاہ میں آپ استعمال کریں تو آپ کی بندگی باقی رہے؟ غور کی بات ہے۔ اب پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اف تک نہ کہو، کیوں؟ کیونکہ اف کم ترین کیفیت ہے آقے والدین کے لیے۔ اس سے بھی جدا ایسا کوئی عمل ہے کہ جہاں پر الفاظ کی ادائیگی ضروری نہیں ہے اور آپ آقے والدین ہو جائیں گے؟ کیا ایسا عمل ہے کہ جس میں اف کی بھی ضرورت نہیں ہے، کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور انسان آقے والدین ہو رہا ہے؟ تو روایت بتا رہی ہے کہ اگر آپ اپنے والدین کو دیکھیں اور ان کو دیکھنے کے بعد آپ کی آنکھیں سخت ہو جائیں، جسے آپ کہتے ہیں کھا جانے والی نظریں، اگر آپ کی آنکھوں میں غصہ آ جائے، آپ نے کیا کیا؟ آپ آقے والدین ہو گئے۔ آپ نے کچھ بھی نہیں کہا اور آپ آقے والدین ہو گئے۔ ضروری نہیں ہے کہ والدین آپ کو کہہ کر آق کریں کہ میں نے تمہیں آق کیا، آپ خود بخود آق ہو جائیں گے، اور جب آپ خود بخود آق ہو جائیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اب آپ اسی گھر میں موجود ہیں، ماں باپ سے اچھے سے بات بھی کر رہے ہیں، ماں باپ بھی آپ سے اچھے سے بات کر رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، دعا دے رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، آپ کیا ہیں؟ آپ آقے والدین ہو چکے ہیں۔ ہوگا کیا؟ پروردگار عالم حدیث قدسی میں کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص انبیاء کے برابر اعمال کر لے، اولاً تو ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن اگر کوئی شخص انبیاء کے اعمال کے برابر بھی اعمال کر لے، لیکن میں اسے معاف نہیں کروں گا، میں اس کا کوئی عمل قبول نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ماں باپ اس سے راضی نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آقے والدین ہو گیا ہے۔ اب جو عمل کرتا ہے کرے، کیا نمازیں، کیا روزے، کیا حج، کیا زکوٰۃ، اگر انسان پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنا خون دے دے، یعنی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، اب شہادت سے بڑا کیا رتبہ ہوگا؟ اس سے بڑا کیا کہ اللہ کی راہ میں پروردگار عالم کی راہ میں انسان اپنی جان دے دے، اس سے بڑا کیا مقام ہوگا؟ لیکن پروردگار کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ بھی قبول نہیں ہے۔ کہ حضرت موسیٰ کا واقعہ ملتا ہے کہ جناب موسیٰ نے پروردگار عالم سے کہا کہ بار الہ ذرا مجھے بتانا میرا فلاں دوست کہاں ہے، کیسا ہے؟ کہا کہ وہ جہنم کے طبقات میں ہے۔ اب برزخی جہنم کی بات ہو رہی ہے، برزخ میں جو جنت اور جہنم ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ جہنم میں کے طبقات میں ہے۔ اب جناب موسیٰ حیران ہو گئے، کہا پروردگار عالم وہ شہید ہے، اور تو نے ہی تو کہا تھا کہ شہید کے لیے میری جنت ہے، میں اپنی جنت میں شہید کو جگہ دوں گا، تو پھر جہنم میں کیسے پہنچ گیا؟ کہا کہ ہاں موسیٰ، میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، وعدہ خلافی نہیں کرتا، لیکن میں آقے والدین کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا، پھر چاہے وہ میری راہ میں ہی کیوں نہ اپنی جان دے دے۔ یعنی پروردگار عالم کی بارگاہ میں جان دی، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جان بھی مجھے قبول نہیں ہے جب تک والدین راضی نہیں ہیں۔ اور جب والدین راضی نہیں، کوئی عمل قبول نہیں، تو جنت کا تصور تو دور کی بات ہے۔ اور جنت کا تصور کیا؟ پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ جنت کی خوشبو جو 1000 سال کی مسافت سے آتی ہے، آقے والدین کو وہ خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ اور موضوع
لینے کا مقصد بھی یہ تھا کہ میری والدہ نے کہا تھا کہ یہ چیز آج کل دیکھنے میں بہت زیادہ آ رہی ہے، اس لیے اس پر گفتگو کرنا ضروری ہے۔ اور آقِ والدین، اب آپ یہ روایت دیکھیے گا، آقِ والدین کی کیا روایت ہے کہ ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، پانچویں امام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے بابا کے ساتھ یعنی چوتھے امام کے ساتھ جا رہا تھا، تو بابا کا ایک چاہنے والا یعنی ہمارا ایک چاہنے والا گزر رہا تھا اور اس نے اپنے والد کے کاندھے پر اس طریقے سے ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ اب اس زمانے میں اس طریقے سے ہاتھ رکھتے کس پر تھے؟ غلاموں پر۔ جو امیر ہوتے تھے، جن کے غلام ہوتے تھے، وہ غلاموں پر ایسے ہاتھ رکھتے تھے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے باپ کے کاندھے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور اپنا بوجھ باپ پر ڈالا ہوا تھا اور وہ چل رہا تھا۔ وہ میرے بابا کے سامنے سے گزرا، میرے بابا نے اسے دیکھا اور پھر جب تک میرے بابا زندہ رہے ایک مرتبہ بھی اس سے گفتگو نہیں کی، ایک مرتبہ بھی، یعنی امام معصوم گفتگو نہیں کر رہا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس نے ایک ایسی حرکت کی کہ جو کہ باپ کی حقارت کا باعث بنی، اس کی شان میں کمی آئی، اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جو غلاموں کے ساتھ کرنے والا تھا۔ اگر کوئی والدین کے ساتھ آگے چل رہا ہے کہ والد یا والدہ پیچھے آ رہے ہیں، تیزی سے آگے چل رہے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، میٹرک فیل ہیں یا کم پڑھے لکھے ہیں یا کم پیسے والے ہیں یا جو بھی وجہ ہے کہ پتہ نہ چلے کسی کو کہ یہ میرے والدین ہیں، تیزی سے آگے چل گئے۔ کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ اب آقِ والدین ہو گئے۔ ماں باپ سے زور سے بات کی، کیا ہوا؟ آقِ والدین ہو گئے۔ ماں باپ کو غصے سے دیکھا، کیا ہوا؟ آقِ والدین ہو گئے۔ ماں باپ سے پہلے بیٹھے، کیا ہوا؟ آقِ والدین ہو گئے۔ البتہ کہاں پر؟ وہاں پر جہاں ماں باپ اونچا سنتے ہیں وہاں ضروری ہے کہ اونچا بولو، وہاں اونچا نہیں بولا تو آقِ والدین ہو گئے۔ اگر ایسا ہے کہ والد یا والدہ کی بینائی نہیں ہے تو ان سے آگے چلا جا سکتا ہے کہ رستے کو دیکھ لیں، ان سے پہلے بیٹھا جا سکتا ہے کہ اگر بیمار ہیں اور انہیں گود میں لے کر بٹھانا ہے، اگر ایسے موقعوں پر یہ نہ کیا تو آقِ والدین ہو جائیں گے۔ تو آقِ والدین سے جو چیز بچا سکتی ہے کسی کو وہ تربیت ہے، کہ تربیت کے ذریعے سے آپ آقِ والدین ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ کہ تربیت کیا ہے؟ کہ کچھ بچے قیامت کے روز پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکایت کریں گے۔ ایک وہ ہیں کہ جن کے ماں باپ نے انہیں حرام کھلایا ہوگا، وہ پروردگار عالم سے کہیں کہ بار الہ ہم جہنمی ہو گئے تو اس کی باز پرس ہمارے والدین سے کر کہ انہوں نے ہمیں حرام کھلا کر بدبخت بنا دیا، ہمیں جہنمی بنا دیا۔ اور دوسرا گروہ ان کا ہوگا کہ جن کے ماں باپ نے صحیح تربیت نہیں کی ہوگی، وہ پروردگار سے کہیں گے کہ بار الہ تو ان سے پوچھ، ان کا کام تھا ہماری صحیح تربیت کرتے، ہمیں اخلاق حسنہ سے آراستہ کرتے، انہوں نے نہیں کیا، ان سے ہم باز پرس کر۔ اور یہ روایت میں یہاں تک ملتا ہے کہ بچے ماں باپ کو بد دعا دیں گے قیامت کے روز، وہ بچے کہ جن کے لیے ماں باپ نے دنیا میں زحمتیں اٹھائی ہوں گی۔ کیا زحمتیں اٹھاتے ہیں ماں باپ؟ کئی زحمتیں اٹھاتے ہیں، چند ایک کیا اٹھاتے ہیں؟ خود نہیں کھاتے کہ ہمارا بچہ پیٹ بھر کے کھا لے، اپنی خواہشات پوری نہیں کرتے کہ بچے کی خواہشات پوری ہوں، بچہ اچھے اسکول میں جائے، اچھا کھائے، اچھا پہنے، سب پیسہ کماتے ہیں، جمع کرتے ہیں، کس لیے؟ کہ اولاد آرام و آسائش کے ساتھ رہے۔ وہی اولاد قیامت کے روز بد دعا کر رہی ہے کہ پروردگار عالم لا جزاک اللہ خیرا،
اے خدا انہیں جزائے خیر نہ دینا کہ انہوں نے صحیح تربیت نہیں کی، ہمیں جہنمی بنا دیا۔ اور اس موقع پر پروردگار عالم غضبناک ہوگا اور کہے گا کہ تم سب جہنم میں جاؤ، اولاد برے اعمال کی وجہ سے اور والدین صحیح تربیت نہ کرنے کی وجہ سے۔ اور اس کے برعکس وہ والدین ہوں گے کہ جنہوں نے بہترین تربیت کی ہوگی، آداب سے آراستہ کیا ہوگا، ان کے لیے اولاد کہے گی جزاک اللہ خیرہ، پروردگار عالم انہیں جزائے خیر دے کہ انہوں نے بہترین تربیت کی، کہ جب فرش عذاب پر آئیں تو اگر ڈے 1 سے مائیں پیچھے بیٹھیں گی، بچوں کو لے گئے تو بچوں کو آگے بیٹھنے کی کبھی بھی عادت نہیں پڑے گی۔ اگر مائیں بچوں کو شروع سے مجلس میں کھلانے کی عادت ڈالیں گی تو بچے کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ بھوکا پیاسا کون تھا کہ جس پر گریہ کرنا ہے۔ جب عاشور کے روز فاقہ ہوتا ہے اور آپ جلوس میں جاتے ہیں تب ذرا سا احساس ہوتا ہے نا کہ مولا اتنی سی بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہو رہی، نہیں معلوم آپ نے کیسے 3 دن کی بھوک و پیاس برداشت کی، کیونکہ یہ آپ کے بچے یہی عزاداری کو آگے بڑھائیں گے۔ اگر انہیں عزاداری کا ادب آئے گا، انہیں مجلس میں بیٹھنے کا ادب آئے گا تو یہ ادب آگے بھی جائے گا۔ اور تربیت بتا کون رہا ہے ہمیں؟ خانوادہ عصمت و طہارت سے بہتر تربیت بتا ہی کوئی نہیں سکتا۔ کس انداز سے تربیت بتا رہے ہیں کہ جناب ام البنین ہیں، گھر میں آئی ہیں، کیا کہا کہ میں ماں بن کر نہیں آئی، کنیز بن کر آئی ہوں۔ اور پھر اس انداز سے تربیت کی ہے اپنے بیٹوں کی، جناب عباس کی خصوصی طور پر اس انداز سے تربیت کی ہے کہ مطیع محض ہیں امام کے آگے، امام نے جو کہہ دیا عباس نے وہ کر دیا۔ امام نے کہا عباس فرات کے پاس سے خیمے ہٹا دیں، عباس نے ہٹا دیے۔ امام نے کہا عباس، اب تصور کیجئے وہ کہ جس کو مانگا کربلا کے لیے گیا، جس کی پرورش کربلا کے لیے ہوئی ہے، جس کی پرورش جنگ کے لیے ہوئی ہے، اس سے کہا جائے کہ عباس آپ نے صرف پانی لانا ہے، جنگ نہیں کرنی۔ شجاعت کا عالم آپ تمام مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن جناب عباس نے ایک لفظ امام کے آگے نہیں کہا۔ جو حسین کہتے گئے عباس کرتے گئے۔ علماء کہتے ہیں کہ امیر المومنین کی تربیت تو ابھی جناب عباس نے ظاہر ہی نہیں کی تھی، یہ تو ام البنین کی تربیت تھی کہ جس کا اظہار کر رہے تھے۔ درود پڑھ دیجیے مل کر۔ انداز سے جناب عباس کی تربیت کی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ کونین سلام اللہ علیہا نے اپنے بیٹوں کی تربیت، شہزادوں کی تربیت کیسے کی ہے؟ ایسے کی ہے کہ شہزادی لوری میں امام حسن کو کیا سناتی تھیں؟ اشبع اباک یا حسن وخلع عن الحق یرسن وعبد الاہنی ذل محن ولا توالی ذل احن، کہ اے بیٹا حسن تم اپنے بابا کی شبیہ بن جاؤ، ایسے بن جاؤ کہ حق کے ہاتھوں میں بندھی رسیوں کو کھول دو۔ بیٹا بابا کی اطاعت کرنا صاحب منت و احسان ہے، اور بیٹا کبھی یاد رکھو کبھی بھی باطل کی قربت اختیار نہ کرنا۔ اور امام حسین کو جب شہزادی آغوش میں لیتی ہیں تو کیا لوری سناتی ہیں؟ کہتی ہیں انتا شبیب ابی لستا شبیہم بعلی، اے بیٹا حسین تم میرے بابا
کی شبیہ بن جاؤ، تم اپنے بابا علی کی شبیہ نہ بننا. یعنی شہزادی نے شہزادوں کی پرورش ایسے کی ہے کہ زمانے کو علی کی ضرورت پڑی تو شہزادی نے حسن کو علی بنا دیا، اور زمانے کو محمد کی ضرورت پڑی تو شہزادی نے حسین کو محمد بنا دیا. اللہم صلی علی محمد وآلہ. اور یہ وہ شہزادی ہیں کہ جو آقا حسین سے اتنی محبت کرتی ہیں کہ شہزادی نے کبھی بھی امام کے چہرے پر دھوپ نہیں پڑنے دی، کبھی بھی مولا کو گرنے نہیں دیا ہے. کہ آغا رضا سراج عالم دین ہے کہ جن کے انتقال کو ابھی 80 سال گزر چکے ہوں گے. یہ طالب علمی کا ان کی زمانہ تھا، جوانی کا زمانہ تھا. یہ عراق گئے، کربلا گئے زیارات پر. وہاں پر ہوٹل کم تھے اور لوگوں کی تعداد زیادہ تھی تو انہیں کہیں جگہ نہ ملی. اب چونکہ یہ طالب علم تھے اس لیے مدرسے میں جا کے رہ سکتے تھے. تو اب مدرسے میں گئے اب مدرسے والوں نے کہا کہ بھائی ہمارے یہاں تو جگہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اچھا. اب ان کے پاس اسٹوڈنٹ کارڈ تھا، اندر بھی جا سکتے تھے مدرسے کے. تو اب مدرسے کے اندر گئے، ذرا معلومات کی تو پتہ چلا کہ ایک کمرہ ہے لیکن دیا نہیں انہیں. تو اب یہ آفس میں گئے، انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے ایک کمرہ ہے، آپ مجھے وہ کمرہ دے دیں. کہا نہیں وہ تو نہیں دے سکتے. کہا کیوں نہیں دے سکتے؟ کہا بس نہیں دے سکتے. کہا نہیں مجھے تو چاہیے. کہا اس کمرے پہ تالا ہے، ہم نہیں دے سکتے. کہا کیوں تالا ہے؟ وجہ تو بتائیے. کہا نہیں ہم نہیں دے سکتے. کہا میں آپ کی شکایت کر دوں گا اگر آپ نے نہیں دیا. کہا کہ ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ جوان ہیں اس لیے جوش میں آ رہے ہیں، یہ کمرہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے. کہا وجہ تو بتائیے کیوں نہیں دے سکتے. کہا اس لیے نہیں دے سکتے کہ جو بھی اس کمرے میں جاتا ہے زندہ واپس نہیں آتا. کہا لیکن مجھے تو یہی کمرہ چاہیے. کہا کہ کیوں آپ اپنی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں جو جاتا ہے زندہ واپس نہیں آتا. کہا لیکن مجھے یہی کمرہ چاہیے. کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے شب جمعہ جو جاتا ہے جمعے کو اس کی لاش ملتی ہے، ٹھیک ہے آپ جائیں. اب ہفتے کا روز تھا، یہ ابا عبداللہ کے حرم میں گئے. کہا اے میر کاروان کربلا، آقا آپ سے میری گزارش ہے کہ میری زندگی کو بخش دیں تاکہ میں ذرا دیکھوں کہ اس کمرے میں کیا ہے اور پھر میں لوگوں کو بتاؤں. اب ہفتے سے لے کر پورا ہفتہ گزر گیا، شب جمعہ آ گئی. روز مولا کے حرم جاتے، روز مولا کے حرم میں جا کر یہی دعا کرتے. اب جب شب جمعہ آئی، حرم سے اعمال ومال کر کے یہ نصف شب کو کمرے میں داخل ہوئے. اب جب نصف شب کو کمرے میں داخل ہوئے، کہتے ہیں کہ دل گھبرا رہا تھا لیکن میں نے اپنے دل سے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہے، اور پھر آقا سے بھی تو کہا ہے کچھ نہیں ہوگا. کہتے ہیں کہ اتنے میں ایک ایسے رونے کی آواز آئی کہ میرا دل لرز گیا. کہتے ہیں کہ ایسی پردرد اور پرسوز آواز تھی کہ میں نے اتنے مرثیے سنے، اتنے سوز سنے، لیکن میں نے وہ آواز آج تک نہیں سنی. میں دل پکڑ کر زمین پر بیٹھ گیا اور میں نے اپنے آپ کو سمجھایا. پھر لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ کوئی جواب نہیں آیا. دوبارہ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کوئی جواب نہیں آیا. جب تیسری مرتبہ میں نے کہا تو میں نے کہا کہ آپ کو حسین کے حق کا واسطہ مجھے بتائیں آپ کون. تو ایک آواز آئی کہ اے آغا رضا سراج، میں حسین کی ماں ہوں. کہا شہزادی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ کہا آغا رضا سراج آج شب جمعہ ہے، میں حسین کی زیارت کے لیے آئی ہوں. کہا بی بی امام کا حرم تو سڑک کے اس طرف ہے، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ کہا آغا رضا سراج جب میں شب جمعہ حسین کی زیارت کے لیے آتی ہوں تو پہلے میں اس مقام پر آتی ہوں کیونکہ یہ مقام علی اکبر ہے. یہاں سے علی اکبر گھوڑے سے گرے تھے. آغا رضا سراج تمہیں نہیں معلوم کہ علی اکبر حسین کو کتنے عزیز تھے. میں پہلے علی اکبر کا پرسہ دینے کے لیے آتی ہوں.
عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں کہ علی اکبر سے حسین کو کتنی محبت تھی۔ بی بی ام لیلہ کہتی ہیں کہ جب سے علی اکبر دنیا میں آئے تھے، علی اکبر کا جھولا تھا اور میں اکثر دیکھتی تھی کہ میری نیند سے آنکھ کھلتی ہے، ایک سایہ ہے جو علی اکبر کے جھولے کے پاس ہے۔ میں پوچھتی تھی کہ آپ کون ہیں، تو آواز آتی تھی ام لیلہ آہستہ بولو میں حسین ہوں۔ میں کہتی تھی آقا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، تو میرا مولا کہتا تھا اے ام لیلہ علی اکبر کی محبت میں نیند نہیں آتی۔ پتہ ہے حسین علی اکبر سے کتنی محبت کرتے تھے کہ علی اکبر نے بے موسم کا پھل حسین سے مانگا، بابا انگور چاہیے، میرے مولا نے ہاتھ بڑھایا جنت کا انگور دے دیا۔ علی اکبر نے کہا بابا انار چاہیے، حسین نے ہاتھ آگے بڑھایا جنتی انار علی اکبر کو دے دیا۔ سامنے والے نے پوچھا کہ آقا یہ کیا کرتے ہیں، کہا کہ میں علی اکبر کی فرمائش کو رد نہیں کر سکتا۔ حسین کو اس قدر محبت ہے علی اکبر سے، مجھے نہیں معلوم وہ حسین جو علی اکبر کی درخواست کو رد نہیں کر سکتا، ارے عاشور کے روز جب علی اکبر نے بابا سے ایک قطرہ پانی مانگا ہوگا، ارے حسین نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ عزیزان محترم، اذان علی اکبر سے عاشور کا آغاز ہوا، ادھر اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، ادھر زینب نے خیمے میں ہاتھوں کو اٹھا لیا، بار الہ اس آواز کو ہمیشہ سلامت رکھنا۔ اور اب ظہر کا وقت آیا، اصحاب و انصار شہید ہوتے جا رہے ہیں، علی اکبر آئے، بابا جانے کی اجازت دے دیجئے۔ حسین نے تو جانے کی پہلے ہی اجازت دی، کہا علی اکبر ذرا میرے سامنے چل کر دکھانا، علی اکبر ذرا آگے جانا، علی اکبر ذرا پیچھے آنا۔ ارے حسین ایک مرتبہ علی اکبر تمہیں چلتا ہوا دیکھے۔ پھر میرے مولا نے کہا علی اکبر جائیے اپنی ماں سے جا کر اجازت لیجئے۔ علی اکبر آئے ام لیلہ کے خیمے میں، مادر گرامی جہاد کی اجازت دیجئے۔ ام لیلہ نے اجازت دی، علی اکبر باہر آئے، حسین کھڑے ہیں، کہا علی اکبر اس ماں سے اجازت نہیں لینی، ارے جس نے 18 برس پالا ہے علی اکبر، زینب سے اجازت لے کر آئیے۔ اب علی اکبر کے لیے بڑی سخت منزل ہے، ایک مرتبہ خیمہ زینب میں آئے، دو زانو ہو کر بیٹھے، کہا پھوپھی اماں ایک سوال ہے۔ کہا بیٹا کہیے کیا سوال ہے۔ کہا پھوپھی اماں آپ کا مقام زیادہ ہے یا دادی زہرا کا مقام زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ ماں کا نام سنا، میری شہزادی مسند سے کھڑی ہوئی، کہا علی اکبر یہ کیسا سوال کر دیا، بے شک میری ماں فاطمہ کا مقام زیادہ ہے۔ کہا پھر مادر گرامی آج اپنے لال کو فاطمہ کے لال پر قربان کر دیں۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا جاؤ علی اکبر خدا حافظ۔ اب علی اکبر کو حسین تیار کر رہے ہیں، ارے شبیہ رسول ہے نا، رسول کی تربت پہ ہاتھ رکھ رکھ کر جس کو مانگا ہے، ارے حسین بڑی محبت کرتا ہے۔ کوفہ و شام جہاں علی اکبر کا سر جاتا ہے، وہاں حسین کا سر جاتا ہے۔ ایک مرتبہ علی اکبر کو نانا کا امامہ پہنایا، ارے علی اکبر کو سوار کیا۔ اب جو علی اکبر چلے، ایسا محسوس ہوا کہ پیچھے کسی کے قدموں کی آواز آ رہی ہے۔ علی اکبر نے مڑ کر دیکھا، ارے ضعیف باپ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ علی اکبر اترے، کہا بابا ارے ابھی تو رخصت ہوا ہوں، ارے کیوں پیچھے چلتے ہوئے آتے ہیں۔ میرے مولا نے کہا اے علی اکبر ارے کاش تمہارا بھی کوئی تم جیسا بیٹا ہوتا، پھر میں تم سے پوچھتا جوان کو جانے کی اجازت کیسے دیتے ہیں۔ علی اکبر نے ہاتھوں کو جوڑا، بابا جب بھی میں ذوالجناح کو آگے بڑھاتا ہوں، ایک پسلیاں ٹوٹی ہوئی نقاب پوش بی بی آتی ہے اور مجھ سے کہتی ہے علی اکبر ارے میرا حسین بڑا ضعیف ہے، ارے میرے لال سے چلا نہیں جاتا علی اکبر۔ ایک مرتبہ حسین نے علی اکبر کو خدا حافظ کیا، علی اکبر میدان میں گئے، ارے 3 ایسے حملے کیے، میمنے پر، میسرے پر، قلب لشکر پر، میدان خالی ہے۔ ادھر زینب نے اماں فضہ سے کہا اماں فضہ میں جانتی ہوں کہ میرا بھائی علی اکبر کو دیکھ رہا ہوگا، اماں فضہ ذرا حسین کے چہرے پر نظر رکھیے، جیسے جیسے حسین کے چہرے کے
اما فضا، علی اکبر کے سامنے ایک پہلوان آیا ہے، کہا آقا علی اکبر ہاشمی جوان ہے، ارے مقابلہ کر لے گا۔ میرے مولا نے کہا اما فضا اکبر ہاشمی جوان ہے لیکن وہ پہلوان سیراب ہو کر آیا ہے، میرا اکبر 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے۔ اما فضا ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، ذرا لیلا سے کہیے علی اکبر کے لیے دعا کرے۔ فضا آئیں، ام لیلا کو حسین کا پیغام دیا۔ ام لیلا خیمے سے باہر آئیں، بیویوں سے کہا حلقہ بناؤ، میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کیا، یا من راد یوسف الی یعقوب، یا من راد اسماعیل الی الحاجرہ، ارجعی علی اکبر علینا الہی بغربت الحسین۔ اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، اے ہاجرہ کو اسماعیل سے ملانے والے، ارے تجھے حسین کی غربت کا واسطہ علی اکبر کو پلٹا دے۔ علی اکبر میدان سے واپس آئے، ارے حسین سے کہا بابا جو میرے سامنے آتا میں واصل جہنم کر دیتا، لیکن بابا بڑی سخت گرمی ہے، ایک گھونٹ پانی مل جائے گا۔ ارے خدا کسی باپ کو یہ وقت نہ دکھائے، میری جان قربان میرے آقا پر۔ علی اکبر کے منہ میں اپنی زبان دی، علی اکبر سمجھ گئے بابا مجھ سے زیادہ پیاسا ہے۔ ایک مرتبہ دوبارہ چلے میدان کی طرف، اب جو میدان کی طرف علی اکبر آئے، عمر سعد نے کہا اب علی اکبر واپس نہیں جانے چاہیے۔ ایک حملہ ہوا، حسین ابن نمیر نے نیزے کا وار کیا، اور اب نیزے کا وار کرنے کے بعد حسین چاہتا ہے کہ اس نیزے کو باہر نکالے، اور یہ پوری شدت سے زور لگا دیا۔ اب جو نیزہ باہر نکلا، ٹوٹا ہوا برچھی کا پھل سینہ علی اکبر میں پیوست ہو گیا۔ ادھر سے کسی نے علی اکبر کے سر پر گرز مارا، سر دو نیم ہوا۔ ایک مرتبہ خون کا فوارہ بلند ہوا، ذوالجناح کی آنکھ میں خون گیا۔ علی اکبر نے پکارا السلام علیک یا ابتا، ارے بابا علی اکبر کا سلام آخر ہو۔ کیوں علی اکبر نے سلام آخر کہا؟ بابا کو کیوں نہیں مدد کے لیے بلایا؟ اس لیے کہ علی اکبر بتانا چاہتے ہیں کہ بابا صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گئے ہو، ارے تم نے حر کا لاشا اٹھایا، ارے تم نے اونو محمد کا لاشا اٹھایا، بابا اب جوان کے لاشے کو اٹھانے کی زحمت نہ کرنا۔ ایک مرتبہ حسین ادھر سے چلے، کبھی اٹھتے کبھی گرتے، کبھی اٹھتے کبھی گرتے۔ ادھر علی اکبر کا ذوالجناح بجائے اس کے کہ علی اکبر کو خیموں کی جانب لاتا، آنکھوں میں خون ہونے کی وجہ سے آدھا کی جانب بڑھا۔ کسی نے نیزوں سے وار کیا، کسی نے تلواروں سے وار کیا۔ ادھر میرا آقا گٹھنیوں کے بل علی اکبر کے پاس پہنچا۔ اب جو علی اکبر کے پاس پہنچا کہا علی اکبر